ہم نمازیں اپنے وقت میں ادا کریں گے کیونکہ ہم نمازیں اپنے وقت میں ادا کریں گے کیونکہ نماز کیا ہے؟ برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز، برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا صاف دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، سب کچھ ملے گا تجھ کو تو سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ دیکھیے میں ایک سمپل اگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، پھر ایک عمل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم مٹی سے بنائے گئے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنائے گئے۔ جو لوگ سائنس پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اگر غور کریں تو غور کرنے والوں کی، اللہ کی قدرت میں غور کرنے والوں کو اللہ نے عقل والا فرمایا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے، میری طرف تھوڑا زیادہ دھیان دیجیے، ابھی میں کوئی سیریس گفتگو آپ کے ساتھ کرتا ہوں سو دیٹ یہاں کچھ تربیت بھی ہو، بیان بھی ہوگا، تربیت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، کچھ دعا بھی بتائی جائے گی، خطابات بھی ہوں گے، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، سلام بھی ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اللہ کی طرف سے یقیناً انعام بھی ہوگا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے تو اس پر بھی انعام ملتا ہے، ہر سبحان اللہ پر، اور اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ جو بندہ ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بولیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دو۔ تو ہمارا تو درخت لگ گیا نا، تو یوں سمجھو کہ اللہ نے ہمارا وہاں پر قیام کرنے کا انتظام فرما دیا، اب اس کی لاج رکھنا ہمارا کام ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم تسبیح کریں نہ کریں، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے، اس کو سراہتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری سمجھ سے وہ باہر ہے۔ اگر ہم کسی چیز پر ضرب لگاتے ہیں اور یہ آواز بھی آتی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہو۔ یہ چیزیں جو چڑیاں چہچہاتی ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، ہوا کے سرسرانے سے نکلتی ہے وہ بھی، بولو کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ میں انسان کی تخلیق پر پھر آتا ہوں، مگر ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج پوری دنیا گلوبل وارمنگ سے پریشان ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے اس ملک میں UAE میں اچانک بارش ہو گئی تھی؟ اس کا ریزن کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دس may be an effect of global warming۔ Now what is global warming؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتنا پروڈکٹیو بنایا انسان کے لیے اور سارے جانداروں کے لیے کہ ہر چیز اپنی جگہ فکس ہے، ہر چیز اپنی جگہ موزوں ہے،
ہر چیز اپنے پیمانے کے مطابق ہے، ایک وزن کے مطابق ہے، اس کا ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایٹماسفیئر جو ہے، زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے، ماحول ہے، اس میں کچھ گیسز ہیں، اس میں نائٹروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اور سائنس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کسی بھی اسکول میں پڑھتا ہوگا، اسے ان کا جو پروپورشن ہے وہ پتہ ہے. نائٹروجن کتنے پرسنٹ ہے، آکسیجن کتنے پرسنٹ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنے پرسنٹ ہے، سب کو معلوم ہے. آکسیجن از لائف، رائٹ؟ آکسیجن کے بغیر وی کین ناٹ سروائیو، ہم سانس نہیں لے سکتے، ہماری لائف ہے وہ. یہاں تک کہ جتنے جاندار ہیں سب کی لائف ہے، مگر کسی کسی کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی لائف ہے. یہ اس کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے. ایک ہے اس کی قدرت، ایک ہے اس کا نظام. دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کر سکتے ہم. اب آکسیجن لائف ہے. جیسے کووڈ کا جب ٹائم چل رہا تھا تو SpO2 میجر کرتے تھے سب. آکسیجن کا میٹر لا کے، آکسی میٹر لا کے مونگلی پہ لگا لو، 98% ہے تو ہاں ہم اوکے. اور نیچے گیا 70% پہ گیا تو دین یو اسٹارٹ گاسپنگ، وہ یہ کیا ہو گیا، میری تو آکسیجن کم ہو رہی ہے. دین یو رن ٹو دا ڈاکٹر، ڈاکٹر بھی نہیں ملے. یہ آکسیجن کے بغیر سروائیول نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو گیسز بکھری ہوئی ہیں اس میں میکسیمم آکسیجن کو ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہے. اٹس اونلی 22%. تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا. آکسیجن اتنی ہی ہے، باقی نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ از 2%، بس اتنی ہی ہے. اوریجنلی جو ایٹماسفیئر میں ہے وہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو جتنی ضرورت ہے نا، اللہ نے اتنی آکسیجن رکھی ہے. اس سے زیادہ رکھیں گے تو بھی نہیں برداشت کر پاؤ گے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمارے جسم کو بنایا، ہم اسی کو کریں گے تو سروائیو ہوں گے. اس سے اگینسٹ کریں گے تو نہ فزیکل سروائیول ممکن ہوگا، نہ اسپریچول سروائیول ممکن ہوگا. اس لیے ہمیں اس لمٹس کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری لمٹس کیا ہیں. فزیکل لمٹس کیا ہیں، ریلیجس لمٹس کیا ہیں، سروائیول کی لمٹس کیا ہیں، اسپریچول لمٹس کیا ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم بنے ہیں مٹی سے. مٹی میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. مٹی میں آئرن ہے، لوہا، اس میں کیلشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں سوڈیم ہے، سب مٹی سے نکلتا ہے. پانی ہے، وہ بھی زمین میں سے نکلتا ہے پانی. جب ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ میں اگر آپ CBC کرائیں گے تو اس میں ہوگا آئرن، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، پلیٹلیٹس. یہ سب کیا ہے؟ سب مٹی والا ہی ہے. یعنی سائنس تحقیق کر کے ابھی جہاں پہنچی ہے نا، ہمیں قرآن نے وہاں اس سے پہلے پہنچا دیا ہے. تو ہمیں ڈونٹ لوور یور گاڈ کہ اسلام کچھ الگ ہے. نہیں، اسلام ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہے. ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہے تو ہم اس کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، قرآن شریف پڑھیے، رسول اللہ کی سنت کو دیکھیے، آگے بڑھتے چلے جائیے. اچھا، ایک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ناؤ. اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر؟ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہاں، کچھ تو ہیں. واٹ از دا پروپورشن آف واٹر آن دا لینڈ؟ زمین پر پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے؟ 70-30، رائٹ؟ 70-30، am I right؟ زیادہ کیا ہے؟ پانی ہے، اور زمین تھوڑی ہے. اب آپ اپنی باڈی کو دیکھو گے نا، ہماری باڈی میں بھی 70% واٹر ہے. سبحان اللہ تو بولو. ہمارے بدن میں 70% کیا ہے؟ واٹر ہے. اس لیے کھانے کے بغیر ہم زیادہ دن زندہ رہ سکتے ہیں. پانی کے بغیر ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں تو فوراً پانی چڑھانا پڑتا ہے، ہم کو پانی کا سپلائی دینا پڑتا ہے. تو یہاں بھی 70-30 ہے، ادھر بھی 70-30 ہے. ہم مٹی سے بنے. تڑپ کے بولیے محبت کے ساتھ.
ایمان کی گرمی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ اردو کے جو زبان جن لوگوں نے ڈیولپ کی انہوں نے اسی لیے کہا ہوگا کہ آدمی شرم کے مارے کیا ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی ہی بھرا ہوا ہے تو بہے گا پانی، مٹی مٹی نہیں ہوتا شرم کے مارے، وہ تھوڑی ہے، شرم کے مارے کیا ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے۔ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے بیان فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ پانی سے انسان کی پیدائش کا جو سلسلہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مٹی سے جو آپ روح پھونکی اور جو ہوا وہ سب باتیں وہ اس کی قدرت کی بات ہے، مگر پھر جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا پانی کا ہی ایک ڈراپ ہے جو آگے بڑھ کے پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، وہ نطفہ بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کا فیٹس بنتا ہے۔ تو شروع کس سے ہوا ہے؟ پانی سے۔ اب سائنس کہنے لگی لائف بگین ان واٹر، زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، زندگی کی ابتدا پانی میں ہوئی۔ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں آپ کے سامنے سب کہ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ کہیں پیچھے ہیں، ہم تو آگے ہیں، مگر ہم اس لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، جبکہ پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا۔ بولیے کیا ہے؟ پھر سے بولیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھیے، مگر ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ What is the reason? What could be the reason? Why don't we proceed further? We read, but we can't proceed. دین میں آگے نہیں بڑھ پاتے، وجہ کیا ہے؟ اقرا پہ رہ جاتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے تو پتہ چلتا صرف پڑھنا نہیں ہے، رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور سے بھی جب جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اقرأ، حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 مرتبہ کہا اقرأ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جب آگے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، تو کہا ہاں رب کا نام لیا ہے، اب میں رکنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، بولیے نا اللہ کے نام سے اور محبت سے بولیے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہاں سے کانفیڈنس لے کے جانا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، تسبیح کریں گے آپ اللہ کی، میں انتظار کر رہا ہوں اب اللہ کی تسبیح کریں گے سبحان اللہ بول کے۔ ماشاءاللہ یہ ماحول بنے گا نا تو سیکھنے کو ملے گا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نہیں جاتا۔ اصل میں ہمارا دل سخت ہو گیا، اور دل کی سختی بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ میری بات کو نوٹ کیجئے آپ، عذاب صرف پتھر برسنے کا آتا ہے ایسا نہیں ہے، یا صرف سیلاب کا عذاب آتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے بدن پہ، اس کے دل پہ ایک نقطہ بنتا ہے، کالا دھبا بنتا ہے، بلیک ڈاٹ۔ پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ بلیک ڈاٹ وہیں رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا بلیک ڈاٹ، پھر توبہ نہیں کرتا تو دھیرے 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 اس کا پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اور پھر سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر کتنا بھی بول کچھ نہیں اس کو فرق پڑتا ہے۔
ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی قبر پہ نور اور رحمت کی بارشیں نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر ایک گناہ ہونے کے بعد توبہ نہیں کرو گے نا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ دوسرا گناہ کرو گے، دنیا میں یہ سزا ہوگی تم کو کہ دوسرا گناہ کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سید المعصومین ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، ان سے گناہ کیا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے گناہ کا، اللہ نے ان کو معصوم بنایا۔ وہ 100 بار صبح و شام استغفار کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور یہاں ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کو ٹائم نہیں ہے، ہم کو ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم کس کے لیے نکالیں گے آپ؟ فیملی کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، اپنے لیے، اپنے بخشش کے لیے نہیں ہے۔ پھر تو آپ خود اپنے نہیں ہو نا، دوسروں کے کیا بنو گے؟ کسی شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے مجھے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، دھیان سے سنیے گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ جو ہم آپ کو بولتے ہیں کہ اجتماع میں آئیے، نماز پڑھیے، استغفار کیجیے، تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ بولیے، درود شریف پڑھیے، تلاوت کیجیے، یہ آپ کے ہی تو فائدے کا ہے نا۔ تو آپ اپنے نہیں ہیں، میں میرا نہیں ہوں تو کس کا ہوں؟ میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں اس کے لیے مر رہا ہوں، اس کے لیے ٹائم دے رہا ہوں، میرے پاس اوور ٹائم کے لیے بھی ٹائم نہیں، اتنا کام کر رہا ہوں، سب کے لیے کر رہا ہوں، خود کے لیے کیا؟ قبر میں کون جانے والا ساتھ میں؟ اکیلے جاؤ گے نا، تو اس کے لیے کچھ تیاری کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم نکالنا نہیں پڑے گا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو آج بھی کہتا ہوں، اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو وقت ہمیں نکال دے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک مناسب توازن کے ساتھ ہر چیز کو، اب سیارے جو ہے نا، سٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کے ڈسٹنس ہیں، وہ ایک مخصوص ڈسٹنس پر ہی وہ ہیں، اور اسی میں وہ گھوم بھی رہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کون سی صورت میں ہے یہ؟ بہت سارے لوگوں کی صورت یاد ہے، سورہ یاسین، مگر اس پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ بس پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، اچھا ہے، پڑھنے پر بھی ثواب ہے، میں اس کا انکار تھوڑی کرتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن why don't you ponder over, why don't you think about it کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے سب کو ایک دائرے میں پیرنے کے لیے مقرر کر دیا، ان کی منزلیں مقرر ہیں۔ آپ نے کبھی سورج کو لیٹ نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ذرا بھی لیٹ نہیں ہوتا، ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن سورج لیٹ نہیں ہوتا، چاند لیٹ نہیں ہوتا، یہ ستارے لیٹ نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں مانسون جو آتا ہے نا بارش کا، تو ہماری ممبئی میں 7 جون کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ برسنا نہ برسنا وہ اس کی قدرت میں ہے، لیکن اے بادلو آئے ہو تم کس دیش سے، لائے ہو کیا پردیش سے، ہم لوگ نظموں میں پڑھتے ہیں نا، وہ بادل تو پہنچ جاتے ہیں، ان کو کون پہنچاتا ہے اس ٹائم پر وہ اللہ ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ، بولیے دل سے بولیے۔ اب انسان اس میں خرابی کرنے لگتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز سے۔ سائنس کہتی ہے کہ برننگ آف دا کول اینڈ سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ کاربن مونوآکسائڈ اینڈ دا گرین ہاؤس گیسز از پروڈیوسنگ دا گرین ہاؤس ایفیکٹ، ایوری تھنگ از گوئنگ آن۔ اس کی وجہ سے دا ارتھ از گیٹنگ وارم۔ اس کے اطراف ایک O2 ہے جو آکسیجن ہے، اور ایک O3 ہے جو اوزون ہے، جو اپنی زمین کے اطراف اللہ نے کورنگ بنا کے رکھی ہے، اور سورج کی روشنی سے کہا ہے اس کے اندر سے فلٹر ہو کے آنا، ڈائریکٹ نہیں آنا۔ یہ سارا سسٹم کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا ہے، یہ سب ہمارے لیے بنایا۔ اور پھر بھی ہم ناشکرے ہوتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ سب گڑبڑ ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ اب ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز، ایئر کنڈیشنرز، ان سب کے اندر سے جو گیسز نکلتی ہیں، یہ سب بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اسکول میں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
آپ اس کے بارے میں دیکھیے، بچوں سے بات کیجئے، تھوڑا سا کنیکٹ کیجئے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اینڈ اس کے بعد ان کو دین سے جوڑیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں دین سے ریلیٹڈ ہیں. سائنس جو بھی ترقی کرے گی نا، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، ہم نکال نہیں پاتے، وہ ہماری کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. آپ بولتے ہیں، ہم سوچیں گے ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہم کو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیشنٹ کو اگر کوئی دیکھے، عام آدمی تو اس کو بیماری نظر نہیں آئے گی، وہ ڈاکٹر کو نظر آئے گی. تو جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، وہ اس میں سے استنباط کر سکتے ہیں نا، ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. اس لیے ان سے قریب ہونے کا حکم ہے کہ جو علم والے ہیں ان سے قریب رہو. اپنی دوستی اللہ والوں سے کرو تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. بار بار دنیا والوں میں رہو گے تو پھر یہ قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف وہ دنیا ہی سمجھ میں آئے گی، آکسیجن سمجھ میں آئے گی لیکن پیدا کرنے والے کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ اوزون کا لیئر جب ڈپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں ہول پڑتے ہیں، وہ گیسز جا کے اس کو پگھلا دیتی ہیں، وہ ہول پڑتے ہیں، اور اس ہول کی وجہ سے ڈائریکٹ روشنی جب زمین پہ آتی ہے تو زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے پتہ ہے؟ انٹارکٹیکا میں جو برف ہے نا پوری، وہ پگھل کے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا بڑے بڑے برف کے تودے، جسٹ آئس سلیبز دے میلٹنگ، اس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے موسم بدل رہا ہے، کیونکہ توازن جب بدلے گا ایکویلیبریم اس کا تو کہیں نہ کہیں ایفیکٹ جائے گا. اور یہ جو ٹیمپریچر بڑھا ہے نا، یہ ابھی جو ایفیکٹ آ رہا ہے، اٹ از جسٹ 1 ڈگری. یہ 1 ڈگری سے اتنا ہوا ہے. تو جس دن قیامت قریب ہوگی اور سورج سوا نیزے پر آئے گا تب کیا ہوگا؟ ڈسٹنس گھٹ رہا ہے. حضور پہلے بتا چکے ہیں یہ ہونے والا ہے، ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، مگر میں اس کا علاج بتاتا ہوں آپ کو، اور پھر ہم انشاءاللہ وہ ڈرا کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی درود شریف پڑھیے. یہ تو کیا بتاؤ، کہاں رکھنا ہے اس کو؟ ہاں، عمرے کے جو ڈرا نکلنے والے، ڈرا انشاءاللہ ہم لاسٹ میں کریں گے. تو اس میں جو آپ نے اگر اپنا نام اگر اس میں نہیں ڈالا ہوگا اس باکس کے اندر، تو جنہوں نے نہیں ڈالا وہ جا کے اس کو ڈال دیں تاکہ آپ کا بھی چانس بن جائے انشاءاللہ. پتہ نہیں کس کی قسمت کھلے گی. اب آپ نے ایک حدیث شریف سنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت یہ دیکھتی ہے کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ہم تو جاتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتا، حضور کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اور آنکھوں کی جو سرکار کی روشنی ہے اور بینائی ہے وہ نور نبوت ہے، اس سے تو حضور کیا دیکھتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ سے فرمایا کہ کھجور کی ٹہنی لاؤ. اس کے 2 حصے کیے، ایک قبر پر، ایک دوسری قبر پر. پھر فرمایا جانتے ہو تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور وہ کس وجہ سے ہو رہا تھا یہ بھی حضور نے بتایا. ایک چگلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ان معمولی چیزوں کی وجہ سے بھی عذاب ہو سکتا ہے، تو بڑے گناہوں کا سوچ لو. فرمایا جب میں نے یہ ہری شاخیں اس پر رکھیں تو یہ جب تک تسبیح کریں گی قبر والے کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کی عذاب کی آگ ٹھنڈی ہوتی رہی ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگ گرمی پیدا کرتی ہے اور پودوں کی تسبیح ٹھنڈک پیدا کر رہی ہے. تو آج جو سائنس بولتی ہے کہ پودے لگاؤ، تو پودوں سے آکسیجن جو آ رہی ہے دیٹ از ون تھنگ، لیکن اس کے ساتھ میں تسبیح کی جو ٹھنڈک ہے اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کو صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق پورا حکم دیا گیا ہے کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. بات سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کا ریلیشن بھی سائنس سے بھی ہے اور ہمارے دین سے بھی ہے. اگر ہم اس کو جوڑیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. شریف بھائی اب نماز پڑھ لی جائے.
جی اذان عشاء پڑھ لیتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر فری وقت ہی وقت ہے انشاءاللہ. تو اذان ہوگی، پھر جماعت قائم ہو جائے گی، عشاء کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد آگے میں بتاؤں گا کہ ہم کو کیا کیا سننا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. ایک عمل بتانے کا باقی رہ گیا ہے، وہ مجھے آپ یاد دلائیں گے تو میں بتاؤں گا. یاد دلاؤ گے انشاءاللہ؟ تو کھڑے ہو کر صفیں درست کر لیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.